بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ نماز میرے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ نجس لباس کے ساتھ مجلس میں آؤ گے تو ثواب کے بجائے گناہ لے کر جاؤ گے۔ کیوں؟ فرمایا جس طرح طہارت بہترین ارواح اور نورانی قوتوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اسی طرح نجاست شیطانی طاقتوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ گندگی رکھی اس پہ مکھی آ کر بیٹھ جاتی ہے، لیکن شہد کی مکھی گندگی پہ نہیں بیٹھتی، پھولوں پہ بیٹھتی ہے۔ اگر تیرے وجود میں نجاست ہے تو فرمایا جتنی گندی طاقتیں ہیں یہ تمہاری طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں، لیکن جب تمہارے وجود میں طہارت ہوتی ہے تو اللہ کی نورانی طاقتیں تیرے وجود میں کیا ہوتی ہیں؟ اٹریکٹ ہوتی ہیں۔ تو پہلا درجہ طہارت یہ ہے کہ اپنے لباس کو پاک کرو۔ اپنے بچوں کو سکھائیے کہ اگر لباس نجس ہے نماز نہیں ہوتی، عبادت نہیں ہوتی، مجلس نہیں ہوتی۔ پہلا درجہ ہے لباس کا پاکی۔ دوسرا درجہ ہے کہ بدن کو نجاست سے بھی پاک کرو۔ صرف کپڑے بھی پاک نہ ہوں بلکہ تمہارا بدن بھی پاک ہو، خون لگا ہوا ہو، ظاہری نجاست لگی ہوئی ہو تو بدن کو پاک کرو۔ تیسرا درجہ دخول طہارت میں، لیکن اس درجے کو بیان کرنے سے پہلے کیونکہ دونوں کا آپس میں ربط ہے، بدن ظاہری بات کر رہا ہوں، ظاہری طور پہ بدن پاک ہو۔ اب مثال کے طور پہ کسی مومن کو غسل واجب ہو گیا، کچھ مسائل کی وجہ سے جلدی نہا نہیں سک رہا، رفع غسل نہیں کر پا رہا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ یہاں پر بھی معصوم فارمولہ بتاتے ہیں۔ جو خواتین جن پہ غسل واجب ہے یا نجاست کی حالت میں ہیں، کیونکہ نجاست گندی چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی جو آپ کو نظر نہیں آتی۔ کئی بچوں پہ اثرات ہوتے ہیں، کئی بچیوں پہ اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ والدین نے سکھایا نہیں ہے کہ تمہیں ہمیشہ پاک و پاکیزہ رہنا ہے۔ لیکن کبھی کبھی مجبوری ہوتی ہے، شرعی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ انسان نجاست کی حالت میں رہتا ہے۔ اس حال میں کیا کیا جائے؟ بازو فرماتے ہیں مثلاً اگر غسل جنابت واجب ہے یا خواتین پر غسل واجب ہے لیکن خود کو پاک و پاکیزہ نہیں کر پا رہی تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس حالت میں ہمیشہ وضو کے ساتھ رہا کرو۔ مثلاً غسل جنابت میں کھانا کھانا مکروہ ہے، پانی پینا مکروہ ہے، اب میں نہا بھی نہیں پا رہا کچھ مجبوریوں کی وجہ سے، لیکن بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، تو کروں تو کیا کروں؟ بازو فرماتے ہیں یہاں پر وضو کر لے، تو وہ کراہت جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ رفع ہو جائے گی۔ تو پہلی طہارت لباس کی، دوسری طہارت ظاہری جسم کی، تیسرا درجہ جو معصوم پتہ اس کا ربط بھی اس کے ساتھ فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والے ہمیشہ دائم الوضو رہتے ہیں، ہمیشہ وضو کی حالت میں ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی بھی آپ کو بتاؤں گا، یعنی مومن علی کا چاہنے والا ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے۔ رسول خدا کے پاس جوان کا یا رسول اللہ رزق میں تنگی ہے، روزگار میں تنگی ہے، تو نبی نے فرمایا کیا وضو کے ساتھ رہے؟ تو نہیں رسول اللہ، کہ ہمیشہ حالت وضو میں رہا کرو، اللہ تمہارے رزق و روزی میں برکت عطا کرے گا۔ آیت اللہ بہجت کے پاس ایک بوڑھا آیا اور آقا بہجت نے کہا اس کو میرے قریب لاؤ، قریب لائے، بڑا ملے۔ وہ جب بوڑھا گیا تو پوچھا آقا اس کو آپ نے کیوں بولا؟ کہ مجھے اس کے چہرے میں نور نظر آ رہا تھا۔ اور جب بوڑھے سے پوچھا کہ تم ایسا کرتے کیا ہو؟ کہ آقا بہجت کو تمہارے چہرے میں کا اور کوئی خاص عمل نہیں ہے لیکن ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہوں۔ امام رضا کا فرمان سنیں، فرمایا اگر کوئی مومن کسی کام کے لیے جائے اور اس کا کام نہ ہو تو وہ دوش کسی اور کو نہ دے، خود کو دے۔ کہ مولا کیوں؟ کہ اگر وضو کر کے جاتا تو اس کا کام ہو جانا تھا۔ تو مومن ہمیشہ حالت وضو میں رہتا ہے۔ وضو آپ کو نور بنا، اسپیشلی بھی جو کرونا کی بیماریاں چل رہی ہیں، تو بہترین عمل ہے آپ وضو کی حالت میں رہیں۔ 10 مرتبہ دن میں سینیٹائز کرتے ہو، اس سے اچھا ہے سیدھے سیدھے پانی سے اپنے ہاتھ کو دھو لو۔ 6 مرتبہ 7 مرتبہ دن میں وضو کر لو۔ وضو میں تمہارا اب سینیٹائزر سے ہاتھ آپ دھلیں گے نا، لیکن جب آپ وضو کرو گے تو منہ میں اگر کوئی وائرس ہوگا وہ بھی نکل جائے گا۔ آپ ناک میں استشمام کرو گے پانی کو، اس سے بھی اگر کوئی چیز ہوگی وہ نکل جائے گی۔ دوسرا وضو نور بھی ہے۔ تیسرا وضو کرنے سے پہلے انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو جتنی بیماریاں انسان کے وجود سے کیا ہو جاتی ہیں؟ رفع دفع ہو جاتی ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد وجل فرم۔ تو فرمایا ہمارا چاہنے والا ہمیشہ کیا رہتا ہے؟ دائم الوضو رہتا ہے۔ حدیث قدسی سنیے، اللہ کی آواز آتی ہے، میرے بندے دیکھیے 2 لفظ ہیں عربی میں، ایک وفا ایک جفا۔ وفا یعنی وفاداری، جفا یعنی بے وفائی۔ اللہ کہتا ہے اگر میرے کسی چاہنے والے کا وضو ٹوٹ جائے اور اگر وہ دوبارہ وضو نہ کرے تو اس نے اپنے رب کے ساتھ جفا کی۔ اگر وضو ٹوٹ جائے اور دوبارہ وضو نہ کرے اس نے خدا کے ساتھ کیا کیا؟ جفا کی۔ لیکن اگر وضو ٹوٹے اور دوبارہ وضو کرے تو اس نے اعلان وفا کیا اپنے رب کے ساتھ، یعنی ہمیشہ حالت عبادت میں رہ رہا ہے نا، اللہ کی اطاعت میں رہ رہا ہے۔
اور ظاہری اطاعت میں لے رہا ہے. فرمایا اگر وضو ٹوٹا، وضو نہ کیا تو جفا، وضو کیا تو وفا. اب اگر وضو کر لیا اور وضو کرنے کے بعد اگر 2 رکعت نماز نہ پڑھے تو اس نے میرے ساتھ جفا کی، اور اگر نماز پڑھے تو اس نے میرے ساتھ وفا کی. کسی مومن نے کہا مولانا وضو کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ نماز والی جو وفا ہے یہ تھوڑی مشکل ہے. اب ظاہر ہے آفس میں ہیں، کام پر ہیں، چلو وضو میں تو 2-3 منٹ لگ جاتے ہیں، لیکن آدمی 2 رکعت نماز مصلی ڈھونڈے، سجدہ ڈھونڈے. میں نے کہا یہ ہے 2 رکعت مستحب نماز، نہ مصلی کی ضرورت ہے نہ سجدہ کی ضرورت ہے. بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہو، چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہو، ہر حال میں پڑھ سکتے ہو، اس میں بھی تمہیں 2 منٹ لگیں گے. ہاں مستحب نماز کسی بھی حال میں آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ نے وضو کیا، آپ چل رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ دیں، تھوڑے سے ہاتھوں کو اٹھائیں، اللہ اکبر، ایسے ہی کھڑے رہیں، الحمد پڑھیں، قل واللہ پڑھیں. جب رکوع کی باری آئے تھوڑا سا گردن کو جھکائیں، پھر گردن کو اوپر کریں، پھر سجدے کی باری آئے تھوڑا سا سر کو جھکا لیں. 2 منٹ آپ کو لگیں گے. آپ چلتے چلتے اللہ سے وفا بھی کر کے چلے جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وہ مستحب نماز ہے، اس کے لیے قبلے کی بھی اتنی شرط نہیں ہے. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہ نماز ہائے مستحبی کے لیے ہے. ہاں اگر پڑھ سکتے ہو، مصلی ہے، ہر چیز اویلیبل ہے، تو بہتر ثواب یہ ہے کہ انسان مصلی پہ پڑھ لے. لیکن اگر اویلیبلٹی گاڑی پہ آدمی ہے، وضو کیا، ہاسپٹل میں ہے، اپنے کام پر ہے، کہیں پر بھی ہے، تو چلتے چلتے آدمی 2 منٹ لگتے ہیں. لیکن کسی سے بات نہ کرو، اس 2 منٹ میں اپنی نماز کو ادا کر دو. تو کہا وضو ٹوٹا، وضو کیا تو وفا کی، وضو کیا 2 رکعت نماز پڑھی تو وفا کی. اگلا جملہ بڑا نورانی ہے. اب اگر 2 رکعت نماز پڑھ لی، اب اگر مجھ سے دعا نہ کرے تو جفا کی. وہ صلا بھی دیتا ہے، وہ کریم رب ہے. وضو ٹوٹا، وضو کیا تو وفا کی، وضو نہ کیا تو جفا کی. 2 رکعت نماز نہ پڑھی تو جفا کی، 2 رکعت نماز پڑھی تو وفا کی. اب اگر نماز پڑھنے کے بعد مجھ سے کچھ مانگتا نہیں تو بھی جفا کی، اور اگر مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو وفا کی. اگلا جملہ اور نورانی. اب اگر میں اپنے بندے کی دعا کو قبول نہ کروں تو میں نے اس سے جفا کی. اور وہ خدا وہ ہے جو کسی سے جفا نہیں کرتا. خدا وفا ہی وفا کرتا ہے. سادے سادے نسخے ہیں جس سے انسان کی زندگی سنور جاتی ہے، زندگی بن جاتی ہے. اور ہمیشہ حالت اب وضو کی حالت میں سوئے تو پوری رات عبادت، وضو کی حالت میں چلے تو پورا دن عبادت، اور وضو کی حالت میں اگر موت آ جائے تو اس سے نورانی موت کوئی ہو نہیں سکتی. کیونکہ من یمت یرنی، جو بھی مرے وہ علی کی زیارت کرتا ہے. تو جب تم ذریعہ حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہو تو باوضو ہو کر جاتے ہو نا. جب ذریعہ معصومہ قم کی زیارت کے لیے کسی حرم میں بے وضو جاتے ہو، ہر حرم میں وضو کے ساتھ جاتے ہو، تو مجھے تو میری موت کا پتہ نہیں، کبھی بھی آ سکتی ہے. تو ہمیشہ وضو کے ساتھ رہو، کیونکہ زیارت علی کبھی بھی ہو سکتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محمد وعجل فرجہم. تو یہ پہلا اسٹیج ہے. دیکھیے عادتوں کی مثال جو ہے نا وہ کچے دھاگوں کی طرح ہے. جب آپ ایک دن کرتے ہیں کچا دھاگا بن جاتا ہے، 1 مہینہ کیا تھوڑا دھاگا مضبوط ہوتا ہے، لیکن یہ دھاگا کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے. ہاں 1 مہینہ کا مولانا میں 6 مہینے نماز شب، اپنے قصے جو لوگ پرانے سناتے ہیں، جوانی میں اتنے دن میں نے نماز شب. ابھی پڑھتے ہو کہ نہیں؟ جوانی کو چھوڑ دو، پچھلے زمانے. ابھی بتاؤ آج کیا کر رہے ہو؟ معیار تمہارا آج ہے، معیار تمہارا کل نہیں ہے. تو جب تم ریپیٹڈلی ایک عمل کو کرتے ہو وہ کچے دھاگے سے مضبوط ہوتا ہے. معصوم فرماتے ہیں اگر بہت زیادہ کرو نا اس عمل کو تو وہ کچے دھاگے سے زنجیر بن جاتی ہے. اور جب یہ لوہے کی زنجیر بن جائے پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت توڑ بھی نہیں سکتی. پھر وہ زندان شام میں بھی ہو تو سیدہ زینب نماز شب پڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ مضبوط زنجیروں کی مثالیں ہیں کہ راسخ ہو گئی تھیں عبادت خدا اور عبادت پروردگار عالم اہل بیت اور اولاد اہل بیت کے وجود میں، کیونکہ انہوں نے ریپیٹڈلی اپنی اعمال کو کیا دیا تھا؟ انجام دیا تھا. ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے مولانا میں نفس کی غلبہ بتا رہا ہوں آپ پر. کہتے ہیں مولانا میں کوئی 7 سال سے دائم الوضو، 7 سال سے، بڑا عرصہ ہوتا ہے 7 سال. کہہ رہے آج بھی جب وضو ٹوٹتا ہے نا، اب جو بندہ 7 سال سے ریگولر وضو ٹوٹے وضو کرے، وضو ٹوٹے وضو کرے، کہ آج بھی جب وضو ٹوٹتا ہے نا، وضو کا اندر سے نفس کہتا ہے چھوڑ دو.
یعنی 7 سال کی ریپیٹیشن کے بعد پھر بھی اندر سے آواز کیا آتی ہے؟ آج نہیں کرو، سستی دلاتا ہے مجھے تم. اسی لیے امام فرماتے ہیں یہ نفس بڑا خطرناک ہے. یہ مت سمجھنا کہ اگر تجھے کسی دن میں روک نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ مر گیا ہے. مولا تشبیہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں تمہارے نفس کی مثال سانپ کی طرح ہے کہ کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے لیکن زندہ ضرور رہتا ہے. کبھی بھی اٹھ کے آ کے تمہیں گمراہ کرو. کب گمراہی سے بچو گے؟ جب کوشش کرو گے ہمیشہ حالت طہارت، لاکھوں گناہوں سے بچ جاؤ گے اگر حالت وضو میں رہو گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بار دیگر صلوات پڑھے محمد.